بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ باقیہ سفر خاموشی سے طے ہو گیا۔ گلی میں گاڑی پارک کرنے کے بعد ہم صدف مینشن میں داخل ہوئے تھے کہ جلال کی جیب میں پڑے ہوئے آپریٹس پر کال کا اشارہ موصول ہونے لگا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ٹرانسمیٹر جیب سے نکال کر اس کی آواز کھول دی۔ جو بھی لائن پر ہے جواب دے۔ میں نے پہچان لیا کہ وہ بھاری اور تحکم امیز آواز آئی مین کی تھی۔ وہ امریکی لب و لہجے میں انگریزی بولتا تھا۔ جلال نے مجھے آنکھ ماری اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ وہ سیدھا دفتر کی طرف جا رہا تھا۔ نمبر 2 سر۔ قدرے خاموشی کے بعد مقامی لب و لہجے میں انگریزی میں جواب آیا۔ میرے لیے تم سب ایک ہو۔ تمہارے نمبر 3 کی کیا خیر خبر ہے؟ آئی مین نے پوچھا۔ اس وقت تک ہم دونوں دفتر میں داخل ہو کر کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ جلال نے نالے سے حاصل کیا ہوا آپریٹس میز پر رکھ دیا تاکہ دونوں کو سننے میں آسانی رہے۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ وہ شہر میں کہیں نظر آ رہا ہے نہ اس کے آپریٹر سے جواب مل رہا ہے۔ اس شہر میں آدمی کتوں بلیوں کی طرح مرتے رہتے ہیں۔ کہیں وہ کسی بس یا ٹرک کے نیچے تو نہیں کچلا گیا؟ آئی مین کی آواز میں غصہ تھا۔ نہیں سر، ایسا ہوا ہوتا تو اخبار میں خبر ضرور آتی۔ میں اخبار بہت باقاعدگی سے دیکھتا ہوں۔ دھماکوں کے بعد اخبار میں ایک مشکوک آدمی کی خبر آئی تھی۔ ایسا تو نہیں کہ وہ پکڑ لیا گیا ہو؟ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ وجے بہت تیز آدمی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ گرفتاری کا خطرہ بانپ کر شہر سے کہیں اور نکل گیا ہو۔ فاصلہ بڑھ جانے کی وجہ سے اس کا آپریٹس کام نہیں کر رہا ہوگا۔ وہ پکڑا جاتا تو کسی نہ کسی اخبار میں یہ خبر ضرور چھپتی۔ وہ الو کا پٹھا ہے۔ آئی مین کا لہجہ مسلسل تضحیک آمیز تھا۔ وہ شہر سے بھاگ رہا تھا تو اسے ہم میں سے کسی کو اطلاع دینی چاہیے تھی۔ مجھے ایسے غیر ذمہ دار آدمی پسند نہیں ہیں۔ مجھے ہر وقت تم لوگوں کے بارے میں باخبر رہنا چاہیے۔ ہم احتیاط کریں گے۔ نمبر 2 کی آواز پر مردنی چھا گئی۔ دوسرے کام کا کیا ہو رہا ہے؟ آئی مین نے پوچھا۔ بظاہر اس نے وجے کے بارے میں نمبر 2 کا نظریہ قبول کر لیا تھا۔ ان کی باتوں سے یہ پتا چل چکا تھا کہ اس ڈسپلن میں وجے نمبر 3 کے کوڈ سے پہچانا جاتا تھا۔ وہ 4 کی ٹولی تھی جو راہ کی طرف سے آئی مین کے لیے کام کر رہی تھی۔ بقیہ کے کوڈ نمبر 1 اور نمبر 4 ہو سکتے تھے۔ نمبر 1 لگا ہوا ہے۔ آج وہ کسی نہ کسی طرح جہانگیر کے گھر کا کھوج لگا لے گا۔ اس آلے پر جہانگیر کا نام سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ جلال بھی چونک پڑا تھا۔ ہم دونوں کی نظریں چار ہوئیں اور جلال معنی خیز انداز میں اپنا سر ہلانے لگا۔ آئی مین نے گولڈن فارمیسی کو پھونک کر ایک بچے کی جان کی بینٹ لے لی تھی، مگر وہ جہانگیر کو نہیں بھولا تھا جس سے اس کا سرے سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ جہانگیر بہت کم امیز آدمی ہے۔ نمبر 2 اٹک اٹک کر جواب دے رہا تھا۔ آس پاس کے دکانداروں سے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ دکان جل جانے کے بعد سے وہ ادھر نہیں دیکھا گیا۔ شاید ڈر کر گھر میں بیٹھ گیا ہے۔ یہ چند گھنٹوں کا کام تھا جسے تم لوگ لے کر بیٹھ گئے ہو۔ آئی مین کی گراہٹ ابری۔ سر، آج وہ انشورنس ایجنٹ بن کر مالک دکان سے ملے گا۔ دکان میں ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگانے کا بہانہ کر کے وہ اس سے جہانگیر کے گھر کا پتہ معلوم کر لے گا۔ دیر ہو چکی ہے۔ اب صرف پتے سے کام نہیں چلے گا۔ مجھے اس کے مکان کی سروے رپورٹ بھی درکار ہے کیونکہ اسے وہاں سے اٹھانا ہے۔ میں اسے بتا دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ ہماری باتیں سن رہا ہو۔ نمبر 4 کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ آئی مین نے اسی لمحے سوال نشر کر دیا۔ یس سر، میں سن رہا ہوں۔ آپریٹرز پر تیسری توانا آواز ابری۔ نمبر 2 کی رپورٹنگ لفظ بے لفظ درست ہے۔ سب کان کھول کر سن لو۔ میں تیزی سے کام کرنے کا عادی ہوں۔ سست روی مجھے پسند نہیں۔ پتہ نہیں چوپڑا تم سے کیسے کام لیتا ہے۔ سر، ہم اپنی کارکردگی بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اس بار نمبر 4 نے ہی جواب دیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ چوپڑا کے اندر ہو جانے کے بعد سے تم چاروں زیر زمین چلے گئے ہو۔ تمہاری اپنی مجبوریاں ہیں، لیکن میں بھی مجبور ہوں۔ مجھے جلد از جلد اپنا کام ختم کر کے واپس لوٹنا ہے۔ جہانگیر ہمارا اصل ہدف نہیں ہے۔ اس کے ذریعے ہم ڈینی کو گھیریں گے۔ اگر تمہارے کام کرنے کی رفتار
یہی رہی تو مہینوں کی نوبت آ سکتی ہے، تم سمجھے میری بات۔ اب تم کو شکایت نہیں ہوگی۔ دوہرے دھماکوں کے بعد یہاں کی پوری انتظامی مشینری حرکت میں آ گئی تھی۔ ادھر چوپڑا جی اندر ہو چکے تھے۔ ہم بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ میں اس وقت ایک گداگر کا روپ دھارے ہوئے ہوں۔ رات ہوتی ہے تو کسی پل پلیا کے نیچے ٹھکانہ بنا لیتا ہوں۔ دھماکوں کا تسلسل برقرار رکھو تاکہ یہاں والے اسی چکر میں الجھے رہیں اور تم کو دوسرے کام نمٹانے کا موقع مل جائے۔ آئی مین کی آواز دھیمی مگر مزید تحکمانہ ہو گئی۔ ہمارے پاس صرف 3 بم رہ گئے ہیں۔ گداگر کے روپ میں پھرنے والے نمبر 4 کا وہ انکشاف لرزہ خیز تھا۔ اس کے بعد سناٹا ہو جائے گا۔ چوپڑا جی کے ہٹ جانے سے ہماری سپلائی لائن کٹ گئی ہے۔ ہم تمہارے محتاج ہو گئے ہیں۔ اچھا ہوا کہ تم نے یہ بات واضح کر دی۔ میں تمہیں ضرورت کی ہر چیز مہیا کر دوں گا۔ ہو سکے تو تم ایک ہی دن میں 3 بم استعمال کر ڈالو، پورا شہر ہل کر رہ جائے گا۔ سپلائی لائن کٹ جانے کی وجہ سے ہم تذبذب میں تھے۔ تمہاری یقین دانی کے بعد ایسا ہی ہوگا۔ ہم دونوں مسلسل ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ٹرانسمیٹر پر ہونے والی وہ خون اشام گفتگو ہمارے لیے خوفناک تھی۔ ہماری مٹی کے دشمن ہمارے لوگوں کے لہو سے ہولی کھیلنے کی باتیں کر رہے تھے اور ہم بے بسی سے وہ سب سننے پر مجبور تھے۔ آئی مین شاید پاکستانیوں کا خون کا پیاسا تھا۔ وہ شہر میں بموں کے مزید دھماکے کرانا چاہ رہا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ دھماکے کہاں کیے جائیں۔ اس بارے میں اس نے راہ کے ایجنٹوں کو کھلی چھوٹ دے دی تھی۔ وہ خود ہم سے بچنے کے لیے بے سر و سامانی کے عالم میں شہر میں بھاگا پھر رہا تھا، مگر راہ والوں کو اسلحے کی بھرپور فراہمی کی یقین دہانی کرا رہا تھا۔ یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ وہ اپنے پشت پناہوں اور سرپرستوں کے بال بوتے پر وہ ہرزہ سرائی کر رہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کے مذموم مقاصد کے لیے پاکستان میں موجود وہ اسلحہ آسانی سے مل جائے گا جو امریکیوں کے تحویل میں تھا، کیونکہ وہ خود اس پوزیشن میں نہیں رہا تھا کہ اپنی کمی گاہ سے نکل کر کھلے بازار سے ایک نارنگی بھی خرید سکے۔ یہ کام کب تک ہو جائے گا؟ آئی مین اپنے غلام سے پوچھ رہا تھا۔ تم نے حکم دیا ہے، یہ کام جلد از جلد ہو جائے گا، تم بے فکر رہو۔ اس بار نمبر 4 کی آواز میں خود اعتمادی تھی۔ یہ کام کسی بارونق اور بڑے پورے علاقے میں ہونا چاہیے جہاں دور دور تک لاشوں کے چیتھڑے بکھرے ہوئے نظر آئیں۔ آئی مین کے وہ وحشیانہ اور خون اشام الفاظ سن کر میں اندر سے دہل کر رہ گیا۔ اسے بے گناہوں کے خون کی حرمت کا ذرا بھی پاس نہیں تھا۔ وہ یہودی النسل تھا اور پاکستانی مسلمانوں کے خون سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے بے چین نظر آ رہا تھا۔ یہودی مسلمان کی جان کا اور عیسائی ایمان کا دشمن ہوتا ہے۔ چند گھنٹوں میں وہ دونوں باتیں درست ثابت ہو چکی تھیں۔ بن ڈیوڈ راہ کے ایجنٹوں کو ہمارے خون کی ہولی کھیلنے پر اکسا رہا تھا، جبکہ تھوڑی دیر پہلے نک پاکستان میں شراب، شباب اور بے حیائی پر پابندیوں کے خلاف احتجاج کر رہا تھا۔ بن یہودی تھا اور نک عیسائی، دونوں کی اپنی اپنی سوچ تھی جو جان و ایمان کی میزان پر پوری اتر رہی تھی۔ یہ پابندی عائد نہ کرو تو بہتر ہے۔ نمبر 4 کے الفاظ میرے کانوں میں امید کی نوید بن کر گونجے۔ وہ آئی مین سے کہہ رہا تھا کہ بارونق علاقے میں دھماکہ کر کے نکلنا دشوار ہو جائے گا۔ جہاں بھی موقع ملا ہم اپنی کارروائی کر گزریں گے۔ خون ضرور بہے گا، بس ہم اپنی حفاظت کو مقدم رکھیں گے۔ اتنی آزادی مانگ رہے ہو تو یہ کام آج ہی ہو جانا چاہیے۔ اس بار آئی مین کی آواز یوں پرسکون تھی جیسے اسے اس کا پسندیدہ کھلونا ملنے کی خوشخبری سنا دی گئی ہو۔ ہم تینوں اپنی پوری کوشش کریں گے کہ کراچی کی فضا خون اور بارود کی بو سے بھر جائے۔ اس بار نمبر 4 نے الفاظ سے کھیل کر اپنے آقا کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی۔ پاکستانی بہت چالاک اور پھرتیلے بنتے ہیں، ان کو سبق سکھانا ضروری ہو گیا ہے۔ اب میں کسی اچھی خبر کے بعد تم سے رابطہ کروں گا۔ یکایک انسانی آوازیں معدوم ہو گئیں اور ٹرانسمیٹر پر ہلکا ہلکا ریڈیائی شور گونجتا رہ گیا۔ شرمناک، اس کا دماغ الٹ چکا ہے۔ جلال غصے میں میز پر مکہ مار کر بولا، میں اس خونی کھیل کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ وہ چاروں رپوش ہیں، ہم ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ میں نے مایوسی سے کہا۔ ڈینی، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تمہارے ایما پر میں نے یہ اپریٹس حاصل کر لیا اور اس پر بر وقت ان کے ناپاک عزائم کی کہانی سن لی۔ وہ یک بیک جذباتی ہو گیا۔ میں ان کے دھماکوں کو روکنے کے لیے اپنے سر دھڑ کی
بازی لگا دوں گا۔ شہر میں آج ریڈ الرٹ ہوگی، میں خود سڑکوں کا گشت کروں گا۔ ریڈ الرٹ ضرور ہونی چاہیے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، باقی باتیں جذباتی ہیں، تمہیں کیا پتا کہ وہ درندے کدھر کا رخ کریں گے۔ پھر میں آپریٹس پر بن ڈیوڈ سے خود بات کرتا ہوں۔ جلال بفرنے لگا، میں اسے بتا دوں گا کہ آج شہر میں کوئی واردات ہوئی تو رات ڈلنے سے پہلے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ C9 اس کا مقتل بنا دیا جائے گا، وہ وہاں سے زندہ نہیں نکل سکے گا۔ جذبات کی رو میں اس کا ذہن غلط راہ پر چل نکلا تھا۔ آئی مین کو پکڑنے کے لیے ضروری تھا کہ اسے اس بات کی ہوا بھی نہ لگے کہ ہمیں C9 کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا۔ ڈیفنس کے کمرشل علاقوں میں 10-20 عمارتوں کی اوپری منزلوں پر رہنے والوں کی چھان بین کا کام زیادہ مشکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ صرف چند گھنٹوں میں پتہ چل سکتا تھا کہ آئی مین کے کس علاقے کے C9 میں رپوش ہو سکتا تھا۔ ایک بار اس کا وہ ٹھکانہ ہمارے علم میں آ جاتا تو اس کے گلے میں توق ڈال کر اسے مجبور کیا جا سکتا تھا کہ وہ راہ کے ایجنٹوں کو درندگی سے روکنے کے لیے ٹرانسمیٹر پر ان سے بات کرے۔ جلال ایک نازک اور حساس پیشے سے وابستہ ہونے کے باوجود صاف ستھرے پیشہ ورانہ مقابلے کا قائل تھا۔ راہ کے 2 ایجنٹوں سے بن ڈیوڈ کے خون آشام مذاکرات سننے کے بعد وہ اس قدر مشتعل ہوا کہ دیر تک انتہا پسندانہ باتیں کر کے اپنے دل کی بڑاس نکالتا رہا، اور میں محض اس کی دلجوئی کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ کمال کی بات یہ تھی کہ جلال کی انتہا پسندی میں بھی کھلی خون ریزی کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ شاید یہ آئی بی کی پالیسی نہ ہوتی، لیکن غصے میں وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ کراچی میں کچھ ہوا تو اس کے آدمی دہلی یا کلکتہ کے شہریوں سے اس کا انتقام لیں گے، لیکن ایسی کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آئی۔ وہ آئی مین اور راہ کے ایجنٹوں کے سر کچلنے کی بات بار بار دہراتا رہا۔ وقت غصے کو بہت آرام سے پی جاتا ہے۔ آخرکار جلال کا غصہ بھی تشویش میں ڈال گیا۔ تم اتنی دیر سے بیٹھے ہوں ہاں کر رہے ہو، انہیں روکنے کے لیے تمہاری کیا رائے ہے؟ آخر اس نے پرتشویش آواز میں مجھے ٹوکا۔ نمبر 4 نے آئی مین کو خوش کرنے کے لیے وہ ساری باتیں کی ہیں۔ دشمن کی سرزمین پر کوئی بڑی واردات کرنے کے لیے جس دل اور جگر کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا، دل گردہ نہ ہونے کے باوجود وہ شہر میں 2 دھماکے کر چکے ہیں۔ جلال بولا، ان کا نتیجہ وجے کی صورت میں اوپر قید ہے، اس میں ہمت اور حوصلہ نام کو نہیں ہے۔ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کا خوف آسان کام کو بھی مشکل بنا دیتا ہے۔ تم شہر میں صرف ریڈ الرٹ ڈکلیئر کرا دو، ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے چند اعلانات جاری کرا دو، مجھے یقین ہے کہ راہ کے وہ تینوں چوہے اپنے بلوں سے باہر آنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ جلال نے چند ثانیوں کے لیے میری بات پر غور کیا، پھر سر ہلاتے ہوئے فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لائن ملنے پر پتا چلا کہ وہ سندھ کے ہوم سیکرٹری سے بات کرنے والا تھا۔ وہ اپنی کسی بات میں مجھ سے کوئی پردہ داری نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اس کی سرکاری فون کال تھی جس میں منصب کے تقاضوں کے مطابق کچھ اونچ نیچ ہو سکتی تھی۔ میں اپنی جگہ چھوڑ کر ٹہلتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس وقت صدف مینشن کا گراؤنڈ فلور قیدیوں سے خالی تھا۔ میں سگریٹ سلگا کر ٹہلتا ہوا محافظوں تک جا پہنچا۔ وہ دونوں مؤدب ہو کر اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان کی مزاج پرسی کی ابتدا سے بات شروع کر دی۔ شاید وہ گفتگو زیادہ طول پکڑ گئی کیونکہ جلال اونچی آواز میں مجھے پکار رہا تھا۔ 1 سے 2 گھنٹے میں کام مکمل ہو جائے گا۔ میرے دفتر میں پہنچنے کے بعد اس نے مسرت امیز لہجے میں بتایا، پورے شہر کی پولیس تھانوں کو چھوڑ کر سڑکوں پر آ جائے گی۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے شہریوں کو اگلے 24 گھنٹوں میں دہشت گردی کی کسی بڑی واردات سے ہوشیار کرنے کے اعلانات کیے جائیں گے۔ ان تیاریوں کے بعد وہ شاید ہی باہر نکلنے کی ہمت کر سکیں۔ بس یہ ٹائمنگ خطرناک ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ بن ڈیوڈ ذرا سا بھی ذہین ہے تو سمجھ لے گا کہ اس کی گفتگو کہیں سنی گئی ہے جس کے نتیجے میں یہ تیاریاں کی گئی ہیں۔ سمجھ لے، اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ اس وقت میں ہر قیمت پر راہ والوں کو روکنا چاہتا ہوں۔ وہ رک جائیں گے۔ اگر بن نے یہ اندازہ لگا لیا کہ وجے کے ساتھ اس کا آپریٹس بھی مقامی حکام کے قبضے میں آ چکا ہے تو وہ ٹرانسمیٹر کا استعمال ترک کر دے گا۔ ہر ایک تمہاری طرح شاطر نہیں ہوتا جو اتنی آسانی سے صحیح اندازے لگا لے۔ وہ ہنس کر بولا، میرا خیال ہے کہ ہم نے اس کی بہت کھلی گفتگو سنی ہے۔ نشیمن سے بھاگنے کے بعد وہ پہلی بار راہ والوں سے بات کر
کر رہا تھا آئندہ ہم اس سے زیادہ بھرپور گفتگو نہیں سن سکیں گے۔ اپنی کئی ناکامیوں کی وجہ سے اس کے دل میں ہمارے لیے نفرت پیدا ہوئی ہے۔ اس سے پہلے شاید اس نے اتنی بڑی تباہی پھیلانے کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا۔ میرا دل مطمئن ہے کہ میں نے تمہارے مشورے پر صحیح ترین قدم اٹھایا ہے۔ اب جو ہونا ہے وہ ہوتا رہے، میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں رہے گا۔ بس یہ یاد رکھنا کہ تم نے اپنے کانوں سے آج جو ہولناک گفتگو سنی ہے، اس کا بیج چوپڑا کا بویا ہوا ہے اور وجے اسی ٹولی کا آدمی ہے۔ چوپڑا ایک باضابطہ قیدی ہے۔ 4 دن بعد اس کا ریمانڈ ختم ہونے والا ہے، شاید اس میں ایک توسیع اور مل جائے۔ اس دوران میں اسے مزید سزا دینے کے بجائے مجھے اس کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر توجہ دینی پڑے گی۔ وجے کے بارے میں تم نے کچھ نہیں کہا، اسے خاموش پا کر میں نے ٹوکا۔ وجے وہ آنکھ چڑھا کر خطرناک انداز میں مسکرایا۔ اس سے کھیلیں گے، وہ مر بھی گیا تو فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی گرفتاری کا کہیں کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ حیرت ہے کہ تم اس وقت اپنے ڈسپلن کے خلاف بول رہے ہو۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وہ ہماری تحویل میں فطری موت بھی مر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اسے مارا جائے۔ میں نے اس سے بحث نہیں کی، میں نے اس کے تیبر بانپ لیے تھے۔ وہ وجے کے حق میں جلاد ثابت ہو سکتا تھا۔ پچھلی رات تک سب کچھ سمٹ کر آئی مین کی ذات میں مرکوز تھا، لیکن امریکی قونصل خانے سے نکلنے والی 2 بختر بند گاڑیوں کے سفر کے ساتھ واقعات نے بہت تیزی کے ساتھ پھیلاؤ اختیار کرنا شروع کر دیا تھا اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ایک طرف پروفیسر ڈونلڈ نے باہمی اعتماد کے نام پر C9 کی نشاندہی کی تھی، جہاں بن ڈیوڈ رپوش ہو سکتا تھا۔ پھر وجے کے 3 ساتھی تھے جو اپنے بموں کے ساتھ کراچی میں آزاد پھر رہے تھے۔ یہ حقیقت تھی کہ چوپڑا کی گرفتاری کے بعد وہ در بدر ہو چکے تھے۔ شہر میں ان کے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں رہی تھی اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے سوانگ رچا کر پھرتے رہنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ مگر بنیادی نقطہ یہ تھا کہ وہ ہماری یا قانون کی گرفت سے دور اور آزاد تھے اور کسی بھی وقت شہر کے کسی حصے میں تباہی پھیلا سکتے تھے۔ جب تک وہ ہمارے ہاتھ نہ آ جاتے، ان کی دہشت گردی کی تلوار شہریوں کے سر پر لٹکتی رہتی۔ ان کو پکڑنے کا ایک موقع اسی شام 5 بجے آ سکتا تھا۔ وجے کے بیان کے مطابق انہیں اس وقت فیریئر ہال کے لان پر جمع ہونا تھا۔ وہ لازمی ڈیوٹی نہیں تھی، کوئی خطرہ بانپ لیتا تو موقع سے غائب ہو سکتا تھا، مگر ہم کو وہاں پوری تیاری کے ساتھ موجود رہنا تھا۔ ترپاٹھی، راجو اور سیٹھی ہمارے لیے صرف نام تھے، ہم میں سے کوئی انہیں نہیں پہچانتا تھا۔ آئی مین نے اپنی سہولت کے لیے انہیں نمبر دیے ہوئے تھے، وہ ان نمبروں کو آوازوں سے پہچانتا تھا۔ ان میں سے 2 آوازیں ہم دونوں نے بھی سن لی تھیں۔ مجھے امید تھی کہ ان آوازوں کو ہم آسانی سے شناخت کر سکتے تھے۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ فیریئر ہال میں کب بولنا شروع کرتے۔ ان سب سے زیادہ تشویش انگیز خبر یہ تھی کہ آئی مین کے حکم پر راہ کا ایک آدمی جہانگیر کے گھر تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی دکان کے قرب و جوار سے رہائشی پتے کے حصول میں ناکامی کے بعد اس شخص نے بہت صحیح راستے کا انتخاب کیا تھا۔ وہ کسی بھی وقت جہانگیر کے دروازے پر دستک دے سکتا تھا۔ وہ مسائل ہی مسائل تھے جن کے حل کے لیے سب کا سر جوڑ کر بیٹھنا ضروری تھا۔ میں جلال سے یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ جو پروگرام طے ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے روانگی کی اجازت چاہی تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا۔ کیا تم میری کسی بات پر ناراض ہو گئے ہو؟ تمہیں یہ نامعقول سوال کیوں آ گیا؟ میں نے جوابی سوال کر ڈالا۔ ہم نے ابھی تک جہانگیر کے بارے میں کچھ طے نہیں کیا اور تم جا رہے ہو، اس نے شکوہ کیا۔ میں اس کی سادگی پر ہنس پڑا۔ میرا خیال تھا کہ میں تمہیں پہلے ہی اس کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ اس عمارت کا مرکزی سیکیورٹی سسٹم بہت عمدہ ہے اور STF کا ایک نہ ایک آدمی دن رات وہاں موجود رہتا ہے۔ اس کا معاملہ اول خان کے ساتھ مل کر دیکھ لوں گا۔ یہ تمہارا ذاتی فیصلہ ہے، پھر بھی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو میں ہر وقت مدد کے لیے تیار رہوں گا۔ اس نے پیشکش کی۔ روکا ہے تو یہ بتا دو کہ شام 5 بجے کا کیا پروگرام؟ میں نے اٹھتے ہوئے سوال کیا۔ تازہ ترین حالات کی روشنی میں وہ ادھر کا رخ نہیں کریں گے، مگر میں پھر بھی پوری تیاری کے ساتھ وہاں جاؤں گا۔ ان تینوں خونی درندوں کی شناخت کے لیے وجے میرے ساتھ ہوگا۔ چاہو تو تم اور اول خان بھی
دور رہ کر تماشا دیکھ سکتے ہو، مجھے وہاں کسی کامیابی کی امید نہیں ہے۔ کھڑے کھڑے میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، جب ان کے پاس آئی مین کے دیے ہوئے آپریٹس موجود ہیں تو انہیں فیریئر ہال میں ملنے کا پروگرام طے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں یہ خیال خاصی دیر سے آیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، MT-50 خاص ٹرانسمیٹرز ہیں جو امریکی افواج کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے لیے خاص طور پر بنائے گئے ہیں۔ وہ براہ راست بن ڈیوڈ سے ہر وقت بات کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے آپس میں بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن بن ڈیوڈ کے درمیان میں آئے بغیر براہ راست ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، یعنی وجے کے آپریٹس پر بن سے بات کی جا سکتی ہے، ترپاٹھی وغیرہ سے رابطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ بالکل یہی بات ہے، میں یہ بات جانتا تھا، اس لیے میں نے اس بارے میں وجے سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ یہ بہت عجیب سی بات ہے، اس سسٹم کی کیا افادیت ہو سکتی ہے؟ جب ان میں آپس میں رابطے کی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر نمبر 4 کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ نمبر 1 جہانگیر کے گھر کا سراغ لگانے کے لیے نکلا ہوا ہے؟ میرے پاس اگلا سوال تیار تھا۔ اس وقت تم بال کی کھال نکال رہے ہو، جلال پھیکی سی ہنسی کے ساتھ بولا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ ہی ہوں، بہرحال MT-50 کا سسٹم یہی ہے جو میں نے بتایا ہے۔ فرصت کے اوقات میں وائرلیس ٹرانسمیٹرز پر اپنے دور افتادہ دوستوں سے گپ شپ لڑانا فوجیوں کا ایک معمول ہوتا ہے۔ MT-50 سیریز میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر متعلقہ شخص ہر لمحے اپنے کمانڈر کی براہ راست دسترس میں رہتا ہے۔ جدید فوجی نظام میں ایک سیکنڈ کی تاخیر بھی بعض بھیانک نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ یہ سسٹم اس خامی سے پاک ہے۔ بات واضح ہو گئی کہ ان لوگوں نے پاکستان میں اپنی جدید ترین سہولتوں کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ میں نے جلال سے اندر ہی ہاتھ ملانا چاہا، لیکن وہ ہاتھ تھامے صدف مینشن کے صدر دروازے تک آیا۔ اس نے مجھ سے الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اعتراف کیا کہ محض میری موجودگی کی وجہ سے وہ وجے کا T-50 حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا، ورنہ وہ اعلیٰ برساتی گندے نالے کے کنارے پڑا پڑا تباہ ہو جاتا۔ اس وجہ سے اسے بہت مدد ملی تھی۔ جب تک میں جلال کے ساتھ بیٹھا رہا، میرا ذہن مختلف سمتوں میں الجھا ہوا تھا۔ ہر مسئلہ مجھے اپنا مسئلہ نظر آ رہا تھا، لیکن صدف مینشن کی اسیبی عمارت سے باہر نکلتے ہی میرے ذہن سے ہر بات محو ہوتی چلی گئی۔ دماغ میں صرف جہانگیر کا نام ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن کر چکرا رہا تھا۔ میرے ذہن پر جہانگیر کو درپیش خطرے کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ میں نے گھر واپس جانے کی بجائے گاڑی کلفٹن کے راستے پر ڈال دی۔ عمارت میں قدم رکھتے میں نے STF کے باوردی اور مسلح جوان کو پہچان لیا جو سیکیورٹی ڈیسک کے قریب ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مجھے اول خان کے دوست کی حیثیت سے اچھی طرح پہچانتا تھا، لیکن اس موقع کے لحاظ سے اس نے کوئی غیر معمولی تپاک دکھانے کے بجائے سر کی ہلکی سی جنبش سے سلام کرنے پر اکتفا کیا۔ سیکیورٹی ڈیسک والے محافظ نے میرا نام پوچھ کر انٹرکام پر جہانگیر کے فلیٹ سے رابطہ کیا۔ میرے لیے ڈینی کا نام جو بہت معروف ہو چکا تھا کہ اپنا اصل نام مجھے اجنبی سا لگتا تھا، مگر میں نے جہانگیر کی عمارت میں داخلے کے لیے ہمیشہ اپنا نام تنویر ہی بتایا تھا۔ اوپر سے اجازت پا کر سیکیورٹی افسر نے لفٹ کی طرف ہاتھ اٹھا دیا۔ اول خان سے طے ہوا تھا کہ اس کا آدمی عمارت کے باہر رہ کر نگرانی کرے گا۔ وہ کوئی معقول بندوبست نہیں تھا۔ باہر کھڑے ہوئے گارڈ کو دبیز شیشوں کی دیوار کے پیچھے رونما ہونے والی صورتحال کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اول خان نے کوئی توڑ جوڑ کر کے اپنے آدمی کو صحیح ترین مقام پر مامور کر دیا تھا۔ لفٹ کے بجائے میں مختصر سے زینہ طے کر کے اوپر پہنچا تو ساڑی میں ملبوس سلمہ اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولے میری آمد کی منتظر تھی۔ پوری تیاری میں ہو؟ کیا کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے اس کا سرتاپا ناقدانہ جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اندر آ جاؤ، آج کل ایک نئی کہانی چل پڑی ہے۔ مجھے ہر وقت پورا بناؤ سنگار کر کے تیار رہنے کا حکم ملا ہوا ہے، اس نے ہنستے ہوئے بتایا۔ سلمہ کی زبانی اس سے زیادہ جاننے کی نوبت نہیں آ سکی کیونکہ جہانگیر ڈرائنگ روم سے برآمد ہو کر مجھ سے راہداری میں ہی اچانک بغل گیر ہو گیا۔ یار، آج تو کوئی بڑا دن ہے کہ تم یہاں نظر آ رہے ہو۔ مجھے معلوم ہوتا کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو کوئی ڈھنگ کی دعا مانگتا۔ سوچا بھی تو کیا سوچا کہ
کاش تم آ جاؤ اور تم آ گئے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔